آج کی اس تحقیقی اور گہرے جائزے میں تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اور نہایت دلچسپ بھی ہے۔ ہاں بالکل، تھوڑا مختلف ضرور ہے۔ جی، اور ہمارے پاس آج جو تحریریں اور مواد موجود ہے نا، وہ اردو ادب کے ایک بہت ہی عظیم شاہکار کے بارے میں ہے، جسے لولک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صحیح، لولک۔ تو اس تحقیق کا بنیادی مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک غیر مسلم شاعر چندربھان خیال نے پیغمبر اسلام کی پوری زندگی یعنی مکمل سیرت پاک کو محض چند اشعار میں نہیں بلکہ ایک مکمل اور طویل منظوم تاریخ کی شکل میں ڈھال دیا ہے۔ صحیح، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھیں تو تاریخ کی ایسی کتابیں نا بہت خشک لگتی ہیں، مگر جب میں لولک کے حوالے سے پڑھ رہا تھا تو ایسا لگا جیسے کسی نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہو۔ ہاں، یہ مثال بالکل صحیح بیٹھتی ہے یہاں۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ ادب میں نا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے شہروں سے ایسے ہیرے ابھر کر آتے ہیں جو پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرتے ہیں۔ بالکل، ایسے بہت سے نام ہیں ہماری تاریخ میں۔ جیسے مثال کے طور پر سیفی سرونجی کا بڑا مقام ہے اردو ادب میں۔ حالانکہ وہ مدھیہ پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر سرن سے تعلق رکھتے ہیں، مگر انہوں نے ساری دنیا میں اس کا نام روشن کیا۔ ہاں بالکل۔ اور ٹھیک اسی طرح چندربھان خیال بھی مدھیہ پردیش کے ایک چھوٹے سے شہر سے ہیں، اور ان کی اس تخلیق لولک نے بھی دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ تو آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں کہ آخر اس کتاب میں ایسی کیا خاص بات ہے جس نے سب کو اتنا متاثر کیا ہے۔ میرا خیال ہے اس جائزے کی اہمیت ہی یہی ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات وہ یہ ہے کہ یہ کتاب صرف ایک شاعری کا مجموعہ نہیں ہے۔ یعنی لوگ اسے شاید ایک روایتی نعت سمجھ لیں، مگر یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ ہاں، وہ ایک عام نعت تو بالکل نہیں لگتی۔ بالکل نہیں، یہ ایک صدیوں پرانی تاریخی اور معاشرتی تبدیلی کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سماجی انقلاب جو آیا اس وقت، اس کی دستاویز ہے یہ۔ صحیح بات ہے۔ تو اگر ہم اس فرق کو تھوڑا اور واضح کریں، یہ عام روایتی نعت سے الگ کیسے ہے اصل میں؟ دیکھیں، جب ہم سورس مواد کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ قیصر جعفری اور دیگر بہت سے شعراء نے بھی طویل نظمیں لکھی ہیں اس موضوع پر، لیکن چندرابھان خیال نے اردو ادب کو جو نظم دی ہے نا، اس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ یہ سیرت پاک کا ایک مکمل منظوم ترجمہ ہے۔ سینکڑوں اشعار پر مشتمل ہے یہ۔ سینکڑوں اشعار، اور وہ بھی تاریخ کے حقائق کے ساتھ۔ ہاں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خیال نے الفاظ کے چناؤ میں ایسی احتیاط برتی ہے کہ کہیں کوئی بھول یا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی عظیم شخصیت کی پوری زندگی کو میٹر اور قافیے میں بند کر رہے ہوتے ہیں تو غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک دم زیرو گنجائش ہوتی ہے۔ ایک مثال جو ہمارے نوٹس میں بڑی اہمیت کے ساتھ موجود ہے، وہ حجۃ الوداع یعنی آخری خطبے کی ہے۔ ہاں، وہ آخری خطبہ۔ خیال نے ان لمحات کو شاعری میں قید کیا جب پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب تک تم قرآن کو پکڑے ہوگے بھٹکو گے نہیں۔ اب آپ سوچیں، ان نکات کو حرف بحرف شاعری میں لانا کتنا مشکل فن ہے۔ یہ واقعی کسی عام شاعر کے بس کی بات نہیں ہے، تاریخ کو شاعری میں ڈھالنا، اور وہ بھی اتنی باریکی سے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ کتاب میں صرف آخری خطبہ ہی نہیں بلکہ شروعات میں عرب کی قدیم جاہلیت کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے نا، وہ بہت گہرا ہے۔ بہت گہرا اور تھوڑا تکلیف دہ بھی۔ جی، تکلیف دہ۔ مواد کے مطابق اس پری اسلامک ایرا میں زندہ بیٹیوں کو دفن کرنے کا ایک عام رواج تھا، اور اس منظر کو خیال نے جس طرح اشعار میں پیش کیا ہے، وہ پڑھ کر ہی انسان ڈر جاتا ہے۔ اور صرف بیٹیاں دفن کرنا ہی نہیں تھا وہاں، ان کی ذہنیت دیکھیں، پتھروں کی پوجا عام تھی۔ ہاں، پتھروں کی پوجا۔ اور ایسی دشمنی جو صدیوں تک چلتی تھی، مطلب معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جانور کو پانی پلانے پر جھگڑے شروع ہوتے تھے اور کئی نسلوں تک ختم نہیں ہوتے تھے۔ بالکل ایسی جاہلیت کا اندھیرا تھا کہ انسانیت کا کوئی تصور نہیں تھا اس معاشرے میں۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں نا، تو خیال نے یہاں محض تاریخ نہیں لکھی، انہوں نے ایک سوشولوجیکل شفٹ بیان کیا ہے۔ کیسے محض 23 سال کی جدوجہد نے ایک ایسی قوم کو جو پوری طرح بھٹکتی ہوئی تھی، اسے انسانیت، اخلاق اور تہذیب کے عروج پر پہنچا دیا۔ 23 سال کا عرصہ تاریخ میں واقعی بہت تھوڑا ہوتا ہے کسی قوم کو پوری طرح بدلنے کے لیے۔ صحیح بات ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت فتح مکہ کا واقعہ ہے، جس کا خصوصی ذکر اس کتاب میں ہے۔
فتح مکہ، وہاں فتح کے وقت کیا ہوا تھا وہ بالکل ہی الگ بات تھی دنیا کی تاریخ میں۔ بالکل الگ۔ عام طور پر جب کوئی فوج کسی دشمن کے شہر میں گھستی ہے تو خون خرابہ ہوتا ہے، انتقام لیا جاتا ہے، لیکن وہاں خون خرابے کے بجائے عام معافی کا اعلان ہوا تھا۔ عام معافی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انہیں نکال دیا تھا، ان کی جانوں کے دشمن تھے۔ ہاں، ان دشمنوں کو معاف کر دینا اور دلوں کو جیت لینا، یہ معافی کی ایسی مثال ہے جو ملتی ہی نہیں، اور خیال نے اس احساس کو شاعری میں بہت خوبصورتی سے اتارا ہے۔ اس کتاب کے ان حصوں کو پڑھتے ہوئے سچ میں لگتا ہے کہ اس کتاب میں حساس اور پیچیدہ موضوعات کو کتنی گہرائی سے ہینڈل کیا گیا ہے، چاہے وہ جاہلیت کا بیان ہو یا پھر ہجرت کا سفر۔ ہجرت کا حصہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ جی، ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں ان کے مطابق ہجرت کے واقعات میں صحابہ کا کردار بہت اہم ہے، جیسے حضرت علی کا ان کے بستر پر سونا جب باہر دشمن کھڑے تھے۔ اور وہاں بھی دشمنوں کی امانتیں واپس کرنے کی فکر تھی۔ سوچئے، باہر لوگ جان لینے کے در پہ ہیں اور اندر امانت لوٹانے کا بندوبست ہو رہا ہے۔ حیرت انگیز واقعہ ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کا جو کردار خیال نے شاعری میں بیان کیا ہے وہ عقیدت سے بھرا ہوا ہے۔ اسی طرح مواد کے مطابق خیال نے ایک اور بہت حساس لفظ یعنی جہاد جیسے لفظ کے اصل مفہوم کو بھی واضح کیا ہے۔ یہ اہم پوائنٹ ہے آج کے وقت میں سمجھنے کے لیے، بالکل کیونکہ عام طور پر اسے عام جنگ یا فتح کی ہوس سے جوڑ دیا جاتا ہے، لیکن خیال نے واضح کیا کہ یہ عام جنگ نہیں تھی۔ بالکل، پیغمبر نے پوری زندگی خود تلوار نہیں اٹھائی پہل کرنے کے لیے، جو بھی اقدام تھے وہ صرف اپنی حفاظت کے لیے تھے، یعنی صرف ڈیفنس کے لیے تلوار اٹھائی گئی تھی۔ صحیح۔ اور یہ وضاحت ان تمام غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے جو اکثر اس موضوع سے جڑی ہوتی ہیں۔ خیال نے بغیر کسی تعصب کے بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں ان باتوں کو سیکھنے والوں کے سامنے رکھا ہے۔ یہ بات سامعین کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ حقائق کیا ہیں اور غلط فہمیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک غیر مسلم شاعر کا اتنی ایمانداری سے ان پہلوؤں کو بیان کرنا واقعی اس کتاب کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اور اسی ایمانداری اور عشق کے حوالے سے مجھے مواد میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ دکھا جو علامہ اقبال سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، علامہ اقبال کا جرمنی والا واقعہ۔ جی، وہ واقعہ ایسا ہے کہ مواد میں بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال جب جرمنی میں تھے تو وہاں ایک شخص نے ان سے پوچھا، اس نے پوچھا کہ آپ کو اتنی عالمی شہرت ملی ہے، آپ کو علوم پر اتنا عبور حاصل ہے، کیا یہ سب آپ کی مغربی تعلیم اور ان کتابی علوم کی وجہ سے ہے؟ اور اقبال کا جواب بہت واضح تھا اس پر۔ بہت واضح، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ سب مجھے ان علوم سے نہیں ملا بلکہ حضور کے عشق سے ملا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سچی عقیدت ہی ان کی اس کامیابی کی اصل وجہ ہے۔ خوبصورت واقعہ ہے، اور یہاں اس واقعے کو ہم بائر راست چندر بھان خیال سے جوڑ سکتے ہیں۔ کیسے بھلا؟ دیکھیں، ایک غیر مسلم ہونے کے باوجود خیال کے اشعار میں وہی عقیدت اور وہی سچی تحقیق جھلکتی ہے جو علامہ اقبال کے حوالے میں نظر آتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عظیم کردار اور سچا پیغام مذہب اور نسل کی حدود سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، سرحدیں معنی نہیں رکھتی ہیں ایسی جگہ۔ ہاں، جب علم اور تحقیق کی ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں تو تصوف پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے، اس سب کا مطلب کیا ہے؟ عام آدمی کے لیے سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کتاب اس بات کا ایک مضبوط ثبوت ہے کہ سچا علم اور تصوف سے پاک مطالعہ انسانیت کو جوڑتا ہے، اور اس سے ایک بہت اہم سوال ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنی بار دوسروں کے نظریے کو، ان کے عقائد کو اس گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ہم صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں نا؟ ہاں، ہم سطحی سی معلومات لیتے ہیں اور فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ بالکل، مگر خیال نے بتایا ہے کہ تحقیق کیا ہوتی ہے اور کھلا ذہن کیا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو آج کے اس گہرے جائزے میں ہم نے دیکھا کہ چندرا بھان خیال کی لولک صرف ایک ادبی شاہکار ہی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک تاریخی دستاویز ہے جو جاہلیت کے ان اندھیروں سے نکل کر انسانیت کی روشنی تک کے سفر کو پوری تصدیق اور خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اور جس میں پری اسلامک زمانے کی تلخیاں تھیں اور مکہ کی فتح جیسا عام معافی کا بے مثال واقعہ بھی تھا۔ جی، اب یہاں سامعین یہ سوچ سکتے ہیں کہ آج کے وقت میں یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں آج کے اس دور میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے،
ہر طرف وہاں ایسی کتابیں بہت اہم ہیں۔ لولک جیسی تحریریں ہمیں سکھاتی ہیں کہ کسی بھی موضوع کو سمجھنے کے لیے صرف ساتھی معلومات کافی نہیں ہوتی، بلکہ تحقیق، کھلے ذہن اور مختلف زاویوں کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بغیر تعصب کے دوسروں کو پڑھنا واقعی انسان کی فکر کو وسیع کرتا ہے۔ بالکل وسیع کرتا ہے۔ جاتے جاتے سبھی سننے والوں کے لیے ایک اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر ایک شاعر اپنے ثقافتی اور مذہبی دائروں سے مکمل طور پر باہر نکل کر کسی دوسرے کے عقیدے کی بنیادی تاریخ کو اتنی خوبصورتی اور سچائی سے سمجھ کر پیش کر سکتا ہے، تو اگر ہم سب اپنے اپنے دائروں سے باہر نکل کر دنیا کی تاریخ اور ایک دوسرے کے افکار کو اس طرح کھلے دل سے پڑھیں، تو کیا ہم اس دنیا کو مکمل طور پر ایک نئی اور بہتر نظر سے نہیں دیکھ پائیں گے؟ ضرور سوچیے اس بارے میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔